الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین وعلى أصحابه الهادين المهديين الراشدين المسترشدين صلاة سلاما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک پڑھیے بآواز بلند محبت اور عقیدت کے ساتھ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ وعلیکہ وصحبہ یا سیدی یا نور اللہ۔ بسط واجب الاحترام معزز حاضرین و سامعین، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے پاک کلام قرآن کریم برہان رشید میں سے ایک آیہ مقدسہ سورہ مریم کی آیت نمبر 41 میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، جس میں اللہ کے پاک پیغمبر ابو الضیفان ابو الانبیاء جد الانبیاء جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور چونکہ آنے والا جو آئندہ ماہ مقدس ہے ذوالحج، اس میں جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اور آپ کے بیٹے جو اللہ کے رسول بھی ہیں جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور آپ کی اہلیہ جناب حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ، آپ کی یادیں وابستہ ہیں۔ تو اسی ضمن میں نے اللہ رب العزت کے پاک کلام سے ایک آیہ مقدسہ اصول برکت کے لیے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ حاضرین کرام، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے جتنے پیغمبر، جتنے نبی آئے، اللہ تعالیٰ نے توحید کے لیے مبعوث فرمائے کہ لوگوں کو گمراہی سے نکال کر راہ ہدایت کی طرف لایا جائے۔ کوئی بتوں کا پجاری ہے، کوئی آگ کی پرستش کرتا ہے، کوئی پتھروں کو پوجتا ہے، اور کوئی اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے لیکن واحد نہیں مانتا، ایک الہ نہیں مانتا، ایک معبود نہیں مانتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے نبیوں کو مبعوث فرمایا۔ ہر نبی، ہر رسول نے اللہ کا پیغام اپنی قوم کو سنایا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بھی ارشاد فرمایا، قل هو اللہ احد، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس میں سے کوئی پیدا ہوا، اور وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ اس کا ہم سر بھی کوئی نہیں۔
اس کا ہم پلہ بھی کوئی نہیں، ذات اور صفات میں وہ واحد و یکتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت پیدا کرنے والا ہے، پیدا کیا گیا نہیں ہے۔ توحید سمجھ رہے ہیں آپ؟ بعض لوگ کہتے ہیں آپ توحید پہ بات نہیں کرتے، ذرا سمجھے غور سے کہ اللہ تعالیٰ پیدا کیا گیا نہیں بلکہ پیدا کرنے والا ہے، اور وہی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اگر کسی نے باقی رہنا ہے تو وہی رب ذو الجلال ہے۔ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر بھی وہی ذات ہے، کارساز قادر مطلق اسی کی ذات ہے، احکم الحاکمین بھی وہی ہے، مالک و مختار بھی وہی ہے۔ ان الحکم الا للہ، اس کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ اس کا حکم ہوتا ہے تو پتہ بھی ہلتا ہے، اس کا حکم ہوتا ہے تو پرندہ پر مارتا ہے، اس کے حکم کے بغیر کوئی ذرہ بھی حرکت میں نہیں آ سکتا۔ ہر چیز کا پیدا کرنے والا، ہر چیز کا تخلیق کرنے والا کون ہے؟ بولیے اللہ۔ اس کا کوئی ہم سر نہیں، اس کا کوئی ہم پلہ نہیں۔ علوم کا مالک بھی وہی ہے، ملکوں کا مالک بھی وہی ہے۔ یہی توحید ہے نا؟ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ذرا توجہ سے سنیے۔ قل اللہم مالک الملک، رب میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ السلام کو سکھا رہا ہے، فرما رہا ہے محبوب یوں کہیے، اے اللہ مالک الملک، ملکوں کا مالک تو اللہ ہی ہے۔ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ، بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کے پیروکار، اس کی مدح سرائی کرنے والے، اس کو اپنی عورتیں پیش کرنے والے، یہ ان کے لیے بھی اللہ کا پیغام ہے کہ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ، وہ اللہ جو ملکوں کا مالک ہے، جسے چاہے ملک عطا کر دے، جس سے چاہے ملک لے لے۔ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ، وہ رب جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کر دے۔ بات سمجھ رہے؟ فرعون نے کئی سو سال حکومت کی، 200 سال کا ذکر بھی ہے، 400 سال کا ذکر بھی ہے، تو وہ رات کو الٹا لٹکتا، وہ کہتا میں جانتا ہوں سب کچھ تو ہی ہے، لیکن میری بڑائی، ان لوگوں میں میری عزت یہ بالکل خاک میں مل جائے گی اگر اعلانیہ میں تجھے مان لوں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ مانتا تھا، لیکن لوگوں کے سامنے وہ خود اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، لوگوں کو اپنے لیے جھکنے کے لیے کہتا تھا۔ اللہ رب العزت، رب کی ذات وہ ہے جو کسی کے آگے جھکنے والی نہیں، جو بھی جھکے گا اس کے آگے جھکے گا۔ اور فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تیرا منہ جس طرف ہوگا وہ کہتا ہے تو مجھے اپنے سامنے پائے، میں ہر سمت میں موجود ہوں۔ لیکن ایک چیز اور بھی ہے، توحید کر کے کئی لوگ توحید رحمانی کی بجائے توحید شیطانی کو بیان کرنے لگے۔ دیکھیں نا، اللہ رب العزت جب آدم علیہ السلام کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ فرشتوں سے مشورہ کرتا ہے اور فرشتوں کو فرماتا ہے انی جائل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ اپنا نمائندہ بنانے والا ہوں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے پہلا پارہ، میں زمین پہ اپنا نائب بنانے والا ہوں، خلیفہ بنانے والا ہوں، نمائندہ بنانے والا ہوں۔ قالو، فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، مولا کیا اس کو بنائے گا جس سے پیدا ہونے والے زمین میں فساد کریں گے؟ اب یہ فرشتے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، رب تعالیٰ اس کی نفی نہیں فرما رہا، رب تعالیٰ اس کی نفی نہیں فرما رہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے،
نفی نہیں فرمائی، بلکہ آگے فرشتوں نے کہا، یہ قرآن کا پہلا پارہ ہے، رب فرما رہا ہے کہ فرشتوں نے کہا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور وہ خون ریزیاں کریں گے۔ توجہ سے سنیے میری بات، میں نے پہلے کہا کہ علوم کا مالک اللہ ہے، تمام علوم کا مالک کون ہے؟ سارے بولیے اللہ۔ اب یہاں فرشتے جو یہ کہہ رہے ہیں، رب قرآن میں ذکر کر رہا ہے کہ جس کو تو بنائے گا اس میں سے پیدا ہونے والے فساد کریں گے، یعنی انسان بنے ہی نہیں، اب انسان تو بنا ہی نہیں، فرشتے کہہ رہے ہیں اس میں سے پیدا ہونے والے فساد کریں گے۔ اب کوئی قرآن کو جھٹلائے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، کوئی مولوی تو نہیں کہہ رہا۔ اب پھر اگلی بات انہوں نے جو کہی وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، وہ خون ریزیاں کریں گے۔ اب کیا انسان خون ریزیاں کر رہا ہے یا نہیں؟ فتنہ و فساد کا باعث ہے یا نہیں؟ تو فرشتوں کو کیسے پتا چلا؟ اجے ابا بھی نہیں جمع آتے، اولاد دے کرتوت فرشتے نو کنے دس۔ بات سمجھے نا یار، ابھی انسان ہی نہیں آیا تو انسان میں سے پیدا ہونے والے کے عمل فرشتوں نے کیسے معلوم کر دیا؟ اب یہ جاننا یہ علم ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ علم ہے۔ فرشتوں نے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور ہم تجھے سراتے ہیں، تیری تسبیح کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری پاکی بولتے ہیں۔ یعنی فرشتوں نے کہا یا اللہ اسی تیری تسبیح کر رہے ہیں، تیری پاکی بیان کر رہے ہیں، آپ کی تیری تسبیح و تحلیل کر رہے ہیں، انسان کو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا قال، رب فرما رہا ہے، اللہ نے فرمایا انی اعلم، جو میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون، وہ تم نہیں جانتے۔ سبحان اللہ کی یار، میں قرآن بیان کر رہا ہوں، مہربانی کی اگے تساں جو نات خانہ نال کیتا وہ بھی میرے سامنے اللہ اکبر۔ مہربانی احتیاجی یاسین صاحب اور مزمل یاسین صاحب، ان کے صاحبزادے، وہ اس وقت مکہ شریف میں ہیں، حج کے لیے تشریف لے گئے، انہوں نے وہاں سے فون کر کے نعت خانوں کے نذرانے بھیجے، تو تسی سبحان اللہ بھی نہیں آتی، اور میری تے خیر ہے نعت خانہ دی گل کر رہے ہیں۔ اب مہربانی کیتی رکھو، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ، کچھ نہ کچھ آکھو، نہیں تے جنی گرمی ہے، اگر کوئی حادثاتی صورتحال ہے، وہ کیا دینے انتہائی ایمرجنسی کی صورت ہو تو پھر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ انتہائی نہیں رہتے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ کچھ تھوڑا جہاں ہلو جلو، گرمی تے ہے ہی ہے، بولنا صرف میں، تسی مہربانی کرنی ہے، گل سمجھ آئے تو سبحان اللہ کہہ دیا۔ فرشتوں نے کہا ہم تیری تسبیح و تحلیل کے لیے کافی ہیں۔ رب نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرمایا اچھا نفی نہیں کی کہ تم غلط کہہ رہے ہیں، اس کی نفی نہیں کی، کیونکہ جس علم کے ذریعے فرشتوں نے جانا وہ علم اللہ نے عطا کیا تھا۔ سنیے، یہ توحید رحمانی ہے، شیطانی نہیں ہے جو میں بیان کرنے والا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں اللہ نے صرف علم اپنے پاس رکھا، کسی کو دیا نہیں۔ اب قرآن کریم کی ایک جگہ ایک مقام ہے 30ویں پارے کے اندر، وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ۔ اب بعض کہتے ہیں اس سے مراد اللہ کی ذات ہے، بعض مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد رسول اللہ کی ذات ہے۔ اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے کہ وہ غیب بتانے میں بخل نہیں کرتا۔ ترجمہ کوئی بھی اٹھا لے، تھانوی کا اٹھا لے، کسی کا اٹھا لے، عثمانی کا اٹھا لے، کوئی ترجمہ اٹھا لے، اس کا ترجمہ کر لے۔ اگر وہ مفسر جو کہتا ہے کہ اس سے مراد اللہ کی ذات ہے، بے شک مان لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، پھر بھی عقیدہ ہمارا ہی سچا ہے۔ اگر اللہ کی ذات کو اس سے مراد لیں گے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، وہ غیب بتانے میں بخیلی نہیں کرتا، بخیل نہیں ہے، اس کا مطلب ہے بتاتا ہے۔ نہیں سمجھے بھئی، اس کا مطلب ہے وہ بتاتا ہے۔ اگر اللہ مراد ہے تو پھر وہ بتاتا ہے، تو پھر سوچو بتاتا کس کو ہے؟
ما کان اللہ لیطلیکم علی الغیب، وہ غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا۔ کئی لوگ صرف یہیں پہ پھنس گئے، جبکہ اس کے اگلے الفاظ ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ، سوائے اپنے چنے ہوئے رسولوں کے۔ اب یہ قرآن کہہ رہا ہے، کوئی مائدہ لال انہوں رد کر کے دکھائے۔ یہ ویڈیو بن رہی ہے، میرا چیلنج ہے۔ بند کمروں میں بیٹھ کر بات کرنا ہو رہا ہے، میدان میں بیٹھ کر بات کرنا ہو رہا ہے۔ مرزا جیلمی کا ایک فالور آیا، اس نے کہا جی میں نے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ میں نے کہا صرف میری ایک بات سن لے، اس کے بعد تو جتنی باتیں کرے گا میں تیری سنوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا جو حق ہوتا ہے وہ بند کمروں میں بیٹھ کے بیان کیا جاتا ہے یا پہاڑوں کی چوٹیوں پہ کھڑے ہو کے بیان کیا جاتا ہے؟ بوش یہ میرے استاد صاحب ہیں، یہ میری حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ اللہ پاک استاد صاحب کو صحت و سلامتی والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ بات عرض کر رہا ہوں، کیا کہا میں نے ابھی؟ میں نے کہا کہ حق جو ہے وہ کیسے بیان کیا جاتا ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام کو جب آپ چادر تان کے سو رہے تھے، جب دوسری وحی نازل ہوئی، پہلی تھی نا اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ پہلی 5 آیات تھی۔ دوسری وحی جب حضور علیہ السلام چادر لے کے سو رہے تھے تو اللہ نے فرمایا یا ایھا المدثر، اے چادر تان کے لیٹنے والے، قم اٹھ فانذر، لوگوں کو ڈر سنا۔ یہ نہیں فرمایا یہیں کمرے میں بیٹھ کے گفتگو شروع کر دیں۔ فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، وہ کیجئے جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، کافروں کی پریشانی نہیں لینی، یعنی جو حق ہوتا ہے وہ کھل کے بیان کیا جاتا ہے، بند کمرے میں بیٹھ کے بیان نہیں کیا جاتا۔ میں نے اتنی بات سمجھائی، میں نے کہا اب تو بات کر، کہنا ہون گل کرن دی لوڑ ہی نہیں۔ میں کہا بس جنہوں رب ہدایت دے دے چند جملے کی دے دینا، تے جنہوں نہیں جی دے تے دلوں تے مور لگ گئی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، انہوں تسی پورا قرآن پڑھ کے سنا جو انہیں نہیں مننا۔ رب کی طرف سے فیصلہ ہو گیا اس کی بدبختی، پھر اس پہ ہم کیا کر سکتے؟ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ علم عطا کرنے والا ہے، فرشتوں کو بھی عطا کیا، فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، یا میں یوں کہہ لوں، میرے والد صاحب کے الفاظ ہیں، وہ فرماتے تھے رب نے فرمایا فرشتے ہو جیڑا علم میں جاندا نا وہ علم میں اجے تانوں نہیں دیتا۔ سمجھ آ گئی؟ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تم کہہ رہے ہو کہ اس میں سے پیدا ہونے والے فساد کریں گے، قتل و غارت کریں گے، نفی پھر بھی نہیں فرمائی، فرمایا ہاں تم دیکھ رہے ہو نمرود کی طرف، تم دیکھ رہے ہو نمرود کی طرف، ہم دیکھ رہے ہیں خلیل کی طرف۔ سبحان اللہ، اور اچھی کہہ دے، تم دیکھ رہے ہو فرعون کی طرف، ہم دیکھ رہے ہیں موسیٰ کی طرف، تم دیکھ رہے ہو ابو جال، ابو لاب، عتبہ، شہبہ کی طرف، ہم دیکھ رہے ہیں ختم نبوت کے تاجدار کی طرف، تم دیکھ رہے ہو شمر، یزید، لعین کی طرف، ہم دیکھ رہے ہیں حسین ابن علی کی طرف، تم دیکھ رہے ہو مرزا قادیانی لانتی کی طرف، ہم دیکھ رہے ہیں مہر علی کی طرف۔ تم مسلمہ کذاب کو دیکھ رہے ہو، ہم ابو بکر صدیق کو دیکھ رہے ہیں۔ بات سمجھ آئیے؟ رب نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اچھا پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، یعنی جس چیز کا نام ہے آدم علیہ السلام کو سکھا دیا۔ کون سی چیز بے نام ہے؟ سمجھے نہیں؟ وہ میرے والد صاحب تھے، ایک لطیفہ سناتے تھے، مجھے پورا یاد نہیں، صرف میں تھوڑی سی نشاندہی کے لیے عرض کر دوں۔ وہ کسی کے اونٹ گم ہو گئے، وہ تلاش کر رہے تھے، تو
تلاش کرتے کرتے ان کی ایسے مت ماری گی وہ اونٹوں کا نام بھول گئے. وہ آکھن بھئی وہ کیڑی شے کھڑا پی ہے. اخیر نا اونٹ کا گوبر بول مل گیا, براز مل گیا. انہاں چوک کے آکھا جنہ دے اے نے نا انہاں دے او کھڑا گئے. کون سی چیز ہے جس کا نام نہیں؟ یہ تھوڑی توجہ حاصل کرنے واسطے میں وچ گل کی تھی. کون سی چیز ہے جس کا نام نہیں؟ ہر چیز کا نام ہے, کوئی بے نام نہیں. ہر چیز کا جب نام ہے تو پھر آدم کو اللہ نے, رب کا قرآن کہہ رہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اچھا اس کا کوئی انکار بھی نہیں کرتا, کہتے ہیں بالکل, پڑھ کے سناتے ہیں کہ آدم کو اللہ نے کل اسماء سکھا دیے, کُلَّهَا. ہمارے ایک بزرگ عالم دین تھے, اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. وہ کہتے تھے آدم دا کلہ مان لیندن, میرے نبی دی کلی نہیں مان دے. تو اللہ تعالیٰ نے نام سکھا دیئے. ثم عرضهم علی الملائکہ, رب فرما رہا ہے پھر سب فرشتوں کو ملائکہ پر پیش کر کے فرمایا. اللہ رب العزت نے جو نام پھر سب فرشتوں سب اشیاء کو ملائکہ پر پیش فرمایا, ہر چیز کو ملائکہ پر رب نے پیش فرمایا. ثم عرضهم علی الملائکہ فقال انبیونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین, سچے ہو اگر تم ان کے نام تو بتاؤ. آدم کو سکھا دیے, پھر تمام اشیاء فرشتوں پہ پیش کی, فرشتوں پہ پیش کر کے فرمایا اب ان اشیاء کے نام تم بتاؤ. تو قالوا سبحانکا, بولے پاکی ہے تجھے, لا علم لنا, ہم نہیں جانتے. اب جو علم اللہ نے آدم کو دیا وہ فرشتوں کو بھی نہیں دیا. یعنی جو علم اللہ نے, میں یوں کہہ لوں, تھوڑا سا تبدیل کر لوں اس کو, جو علم اللہ نے نبی کو دیا وہ فرشتوں کو نہیں دیا. جو علم اللہ نے تمام فرشتوں کو دیا وہ کسی عام کو نہیں دیا. جو نبیوں کو دیا وہ فرشتوں کو نہیں دیا. اور جو علم میرے اور آپ کے آقا کو اللہ نے عطا کیا, نہ فرشتوں کو عطا کیا نہ نبیوں کو عطا کیا. کیونکہ باقیوں کے لیے قید موجود ہے, میرے نبی کے لیے قید نہیں ہے. یہاں اسماء کی قید ہے, یہاں اسماء کی قید ہے, میرے نبی کے لیے کسی علم کی قید نہیں ہے. جناب یوسف علیہ السلام کے لیے خوابوں کی تعبیر کی قید ہے, ان کے پاس خوابوں کی تعبیر کا علم ہے. جناب حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس زرہ بنانے کا علم ہے. علمناہ صنعۃ لبوس لکم, علمنا منطق الطیر, ان کے بیٹے سلیمان کے لیے پرندوں کی بولی کی قید ہے. اور جناب خضر علیہ السلام کے لیے وعلمناہ من لدنا علما, پردے کے علم کی قید ہے. جب ختم نبوت کے تاجدار کی باری آتی ہے یہاں کسی قسم کی کوئی قید نہیں. فرمایا وعلمک ما لم تکن تعلم, اے معبود کسی کو ایک علم دیا, کسی کو 2 دیے, کسی کو 3 دیے, جس کو بھی دیا اس کی حد مقرر کر دی. لیکن جب محبوب کو دیا فرمایا جو تجھے دیا یہ گنتی میں نہیں, جتنے علوم تھے ہم نے مصطفیٰ کو سارے کے سارے سکھا دی. اللہ بات سمجھ آ گئی. تمام علوم میرے آقا کی جھولی میں ڈال دی, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے مقابلے میں ایک پرندہ جو سمندر سے اپنی چونچ میں قطرہ لے, اللہ کے مقابلے میں اس قطرے کے برابر بھی نہیں. ہن دسو توحید نو اسی کیویں مندے ہیں؟ لیکن ہم توحید رحمانی ماننے والے ہیں, توحید شیطانی کے ہم قائل نہیں. میں یہی آگے عرض کرنے جا رہا ہوں. لا علم لنا,
ہم نہیں جانتے الا ما علمتنا، ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں علم دیا ہے۔ اس کا مطلب اللہ نے فرشتوں کو علم دیا، اس کا وہ اظہار کر رہے ہیں۔ آگے انکا انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے۔ اب حاضرین کرام، آدم علیہ السلام کا مجسمہ تیار ہوا۔ مجسمہ تیار کرنے کے بعد بات مختصر کر دوں، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، خاص روح کو پھونکا اپنی طرف سے۔ جناب والا حضرت آدم علیہ السلام آپ کے جسم میں جان پڑ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ابا واستکبر، منکر ہوا، غرور کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں میں سے ہو گیا۔ حاضرین کرام، اب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو کہا آدم کو سجدہ کر، اس نے انکار یہ کہہ کر دیا کہ یا اللہ تجھے سجدہ کروں گا، آدم کو سجدہ نہیں کروں گا۔ لم اقل لاسجد لبشر، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ میں بشر کو سجدہ کروں، میں تو بشر کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اب پتہ یہ چلا ظاہراً پہلے نبی آدم ہے، سب سے پہلے نبی کو بشر کس نے کہا؟ قرآن کی روح سے محض بشر کس نے کہا؟ لیاقت صاحب ماشاءاللہ تسی میرا دل خوش ہو گیا کہ تسی میری گل نو فوری پک کیتا ہے۔ چلو کوئی تے ہے نا جڑا میری گل نو سمجھ رہے بھئی لم اقل لیسجد لبشر، سب سے پہلا نبی آدم، اور آدم کو سب سے پہلے بشر کس نے کہا؟ ابلیس نے۔ یہ مطلب ہے کہ نبی نو سب تو پہلے بشر شیطان نے آکھیا، صرف بشر، صرف بشر کی بات کر رہا ہوں۔ ہم بشریت کے قائل ہیں، ہمارے آقا کریم علیہ السلام بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں۔ ہم صرف بشر بھی نہیں مانتے اور صرف نور بھی نہیں مانتے، ہم نور بھی مانتے ہیں اور بشر بھی مانتے ہیں۔ جی بے شک بے شک، ساری کائنات حضور کے نور سے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور۔ ہاں جی وہ ایک شعر میاں محمد بخش کا مجھے یاد کرا رہے ہیں، حالے میرا پروگرام نہیں سی کوئی شعر پڑھنا، ذرا سبحان اللہ کہہ دیں۔ ایک حدیث پاک ہے نا، اس کا مفہوم تھانوی صاحب نے بھی اس کو نشر الطیب کے اندر ذکر کیا کہ میرے آقا کے نور کے اللہ نے حصے بنائے، رب تعالیٰ نے میرے آقا کے نور سے یہ زمین بنائی، یہ آسمان بنائے، سورج چاند ستارے بنائے، ہر شے میرے نبی کے نور سے۔ عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سب نور اسے دے نورو، سب نور اسے دے نورو، اس دا نور حضورو، اس نو تاج عرش دا ملیا تے موسیٰ نو کوہ تورو۔ پھر پڑھا سبحان اللہ۔ یہ ساری کائنات میرے نبی کے نور کی خیرات، سب نور او سید نورو، سب نور او سید نورو، اس دا نور حضورو، اس نو تاج عرش دا ملیا تے موسیٰ نو کوہ تورو۔ میرے اور آپ کے آقا کو جو شان عطا فرمائی،
جو آقا کریم کو شان عطا فرمائی گئی، جو عظمتیں عطا فرمائی گئی، جو رفعتیں بلندیاں، جو علم عطا فرمایا گیا، اللہ کا قرآن بھی بیان کر رہا ہے اس کی حادی کوئی نہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ہم نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ منہم من کلم اللہ، جناب موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ بلا کے ہم نے اپنے کلام سے نوازا، لیکن محبوب کی باری آئی، فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، میرے نبی کے رتبے کی حدی کوئی نہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے واہ سبحان اللہ، ہون مزہ آیا۔ سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا، چلو تھوڑی ڈیوٹی صرف ہمارا نبی ہے، اس اونچے سے اونچا ہمارا، بولیے بولیے، ہے اس اونچے سے اونچا، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا، نبی خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولیٰ، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، ذرا آواز سے بلند کہیے، سب سے بالا والا، سب سے بالا والا ہمارا نبی، ذکر سب پھیکے، جب تک نہ مذکور ہو، موضوع خلیل ابراہیم علیہ السلام کا موضوع ہے، تو اعلیٰ حضرت کی زبان میں میں جواب دے رہا ہوں کہ ہم ذکر مصطفیٰ کیوں کر رہے ہیں۔ ذکر سب پھیکے جب تک نہ مذکور ہو، ذکر سب پھیکے جب تک نہ مذکور ہو، نمکی حسن والا ہمارا نبی، سب سے اولیٰ، سب سے بالا والا، سب سے بالا والا ہمارا۔ اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں قیامت والے دن سارے نبی میرے نبی کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، میں تو اس وقت بھی سینے پہ ہاتھ رکھ کے نبیوں سے با ادب عرض کروں گا، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، ہم میری جان کے مالکوں، اللہ کے پیارے نبیوں، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا۔ سجی زیڈلن سمجھ آئی؟ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا،
نبی آگے جواب نبیوں کا جواب جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کون کا تمہارا ہمارا نبی سب سے اولا سب سے بالا بالا ہمارا نبی سب سے بالا سب سے بالا بالا آفاق ہاگر دیدام نگرے بتا ورزیدام بسیار خوبا دیدام لیکن تو چیزیں دیگری سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا اللہ ماشاءاللہ لبیک یا رسول اللہ آگے چل کے میں کہہ رہا ہوں حاضرین کرام بات عرض کر رہا ہوں میرے آقا کریم علیہ السلام آدم علیہ السلام ظاہراً پہلے نبی تو جناب آدم علیہ السلام کی ترجمانی بھی میرے اعلیٰ حضرت نے کی ظاہر میں میرے پھول حقیقت میں میرے نخل آدم کی بھی اصل ظاہر میں میرے پھول حقیقت میں میرے نخل اس گل کی یاد میں یہ صدا بل بشر کی اس گل کی یاد میں یہ صدا بل بشر کی ہے کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ذل پتلی انہی کے نور سے روشن حجر کی سمجھ آئیے حاضرین کرام میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ختم نبوت کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کائنات کی اصل ہے پھر واپس آؤں سجدہ نہیں کیا یا اللہ تجھے کروں گا فرمایا مجھے تو تو کرتا ہے آج جس کے لیے کرنے کا کہہ رہا ہوں اس کو بھی کر اس کو بھی سجدہ کر سارے فسجد الملائکہ کلہم سارے فرشتے جھک گئے سب نے سجدہ الا ابلیس یا ابلیس ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک ہمیشہ میرا حکم ماننے والے آج کس وجہ سے رک گیا سجدہ کیوں نہیں کیا کہا میں اس کو سجدہ نہیں کروں انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین میں آگ سے بنا ہوں یہ مٹی سے بنا میں اس سے بہتر ہوں فرما فخرج منہا چل بوری بستر چوک ادھر میرے والے ویکھنا چل نکل کہاں سے نکل جنت سے کہاں سے نکل جنت سے فخرج منہا نکل اس نے کہا میں نے لاکھوں سال عبادت کی ہے فرشتوں کو درس دیا تقریریں کی ہیں خطبے دیے ہیں عبادت کی ہے سجدے کی ہیں اس کا اجر کیا ہوگا فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ جا تجھ پہ قیامت تک لعنت عمل برباد ہو عمل یار یہ تو جناب آدم کی شان ہے نا کہ اس نے سجدہ نہیں کیا تو اس کے پچھلے سارے تو محبوب کی شان پتہ کیا فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی میرے یار دے سامنے اچھا بھی نہ بولی ان تحبط اعمالکم نہیں تے اعمال برباد ہو جائے حضرت خواجہ فخر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر جبریل کو یوں کہتے ہوئے پایا گیا اپنی پلکوں سے ترے یار پہ دستک دینا اونچی آواز
سرمایا گیا شکریہ جی شکریہ اونچی آواز ہوئی وانتم لا تشعرون فرمایا تو انہوں پتہ بھی نہیں لگنا عمل برباد ہو گئے یہ حکم آج بھی ہے یہ حکم آج بھی ہے اور علماء حق فرماتے ہیں جڑے اچھی آمین آختے ہیں نا تے مسجد نبوی وچ امام آکے ولدالین اگو جواب جدن آمین ساڑھے علماء دینا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایہ گیا آمین اتنی آواز سے کہو جتنی تم خود سن لو کہیں میرے پیچھے بھی کھلوتے ہوندے نے پتہ نہیں ہو کتھوں آندے اگر دوجے ٹبر دینے تے سانو مسلمان ہی نہیں سمجھتے تھے پھر ساڑھے پیچھے پڑھتے کیوں تے جے ساڑھے ہی کر رہے ہیں تے پھر اپنی حرکتاں تے غور کریں کیڑے چکر ہی پہ گئے ہم حنفی ہیں امام ابو حنیفہ مولا علی کی دعا سے پیدا ہوئے سمجھ آئیے ان کے ابا و اجداد مولا علی کے مرید تھے ہم حنفی ہیں اور امام جعفر صادق کے بھی شاگرد ہیں امام محمد باقر کے بھی امام اعظم ابو حنیفہ شاگرد ہیں ان کے ماننے والے جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بشارتیں موجود ہیں حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ جیسی ہستی لکھتی ہیں کہ میں نے خواب میں رسول کریم علیہ السلام کو دیکھا کہ بغل میں ایک بزرگ کو لیا ہوا ہے تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے فرمایا یہ امام ابو حنیفہ ہے کشف الماجود کے اندر آپ نے لکھا تو حضرت بلال کی قبر پہ میں نے یہ خواب دیکھا ہم اس امام کے ماننے والے جن کو امام اعظم کہا جاتا ہے امام شافعی جیسی ہستی جو رفع یدین کے قائل تھے جن کی تحقیق کے مطابق نماز میں رفع یدین کیا جاتا ہے وہ جب امام ابو حنیفہ کے مزار پہ جاتے رفع یدین نہ کرتے تو شاگرد پوچھتے حضور یہاں نہیں کرتے باقی آپ کی تحقیق میں رفع یدین ہے آپ نے فرمایا اتنے بڑے امام کے سامنے مجھے رفع یدین کرتے ہوئے حیات ہمارا امام وہ ہے جن کا امام بھی ائمہ بھی حیا کرتے ہم اس امام کے ماننے والے اس امام کے مقلد ہے فقہ تو آمین اتنی کہو جتنی خود تک پہنچے دب کے نہ کیا کرو جب امام کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ ثنا پڑھنے کے بعد خاموش امام کی قرات مقتدی کی قرات کئی لوگوں نے امام تے اعتبار ہی نہیں میرے والد صاحب فرماتے تھے امام صاحب تسی اپنی پڑھو سی اپنی پڑھا ہر گل دا امام تے اعتبار ہے فاتحہ دے بارے چ اعتبار نہیں اچھا تسی یہ ویکھو بھئی سانو فوت کی تے نہیں پڑھن دیندے آپ جنازے دے وچ بھی پڑھ لیندے اسی سالن دی پلیٹ اگے رکھ کے فاتحہ پڑھی یادیں نہیں جائز نہیں اگے 6 فٹ دا بندہ رکھ کے پڑھ دیندے تے سارے بکری بکری پڑھ دیندے ساڑھا تے ایک مولوی سمجھ آئی ہم کہتے ہیں کاری اخلاق صاحب ختم پڑھیں یہ اکیلے پڑھتے ہیں ہم سب سنتے ہیں وہ سارے اپنی اپنی پڑھ دیتے 6 فٹ بندہ پہ ہے ایک پلیٹ پہ ہی ہوئے تے حرام ہوگی پورا بندہ پہ آتے حلال ہوگی حیرانگی دی گل ہے کتے پہنچے سن میرے محبوب علیہ السلام کی بات کر رہا تھا کہ اعمال بھی برباد ہو جائیں گے وہاں اس نے کہا اجر دے جو عبادت کی فرمایا فخرج منہا چل جنت سے نکل اب جنت میں موجود تھا صفی اللہ کی بے ادبی کی تو اللہ نے جنت سے نکال دیا جس نے صفی اللہ کی بے ادبی کی ہو وہ جنت میں بھی ہو اور اب جنت سے نکال دے تو جو حبیب اللہ کا بے ادب ہو وہ تے اہل جنت وڑے ہی نہیں میرے والد صاحب کہندے سن انہوں تے کی رب کی آکے گبے لنگا بھئی شیطان ابلیس جنت میں قیام فرشتوں کا امام
ایک بندے نے نا کسی سے کہا کہ دیکھ لینا پھر مکہ مدینہ کے جو امام ہیں وہ ہمارے ہیں، پہلے تمہارا سنی بریلوی تھا، جیسے وہ بات کرتے ہیں، اس کو اللہ نے نکال دیا، ہمارے رکھ لیا۔ بندہ بڑا پریشان ہوا ہے، گالتے بڑی کی نہیں تے چٹکلے مرزا چھڑ دا، بڑی گل کی تھی یار۔ وہ بندہ پریشان ہو گیا، ایتھو جمعہ ہی چھڑ گیا، گل پہ گئی اندر۔ والد صاحب نے ایک دن اس سے کہا یار وہ کتنے گیا؟ انہوں نے کہا بس جی وہ کو مجبوری، وہ کسی نے دس دیتا کہ بھئی یہ کدھر گیا ہے۔ والد صاحب نے کہا گل سن، جدو کسی نو کوئی پریشانی ہوئے نا کسی حوالے نال، اس شعبے نال تعلق رکھنے والے بندے نالوں گل کرنا۔ گندم کے معاملات ہیں، غلہ منڈی میں جو بیٹھے ہیں ان کو پتہ ہے، چنے کے معاملات ان کو پتہ ہے، لکڑی کے معاملات ترخان کو پتہ ہے، لوہے کے معاملات لوہار کو پتہ ہے۔ انہوں نے کہا مذہبی معاملات اساں مذہب دے چوکیداراں نوں پتہ ہے، ساڈے نال گل تے کر۔ انہیں آکھیا جی ڈاکٹر صاحب، انہیں آکھیا میں نے ایک گل کھوب گئی، آپ سے سنا تھا پہلے ہمارے امام تھے مسجد نبی اور حرم کعبہ میں، تو مجھے انہوں نے کہا کہ اللہ کا گھر ہے، نبی کی مسجد ہے، وہاں سے اللہ نے نکال دیے، تو اب ہمارے امام ہیں۔ دیکھیں نا پھر اللہ کا گھر ہو، مسجد حرام ہو، مسجد نبوی ہو، تو پھر وہاں پھر اللہ ایسے بندوں کو تو نہیں رکھتا۔ والد صاحب نے فرمایا پہلی گل تے اے وے، نبی پاک علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے کعبہ بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ تم مولوی سے پوچھ کے بتا کیا بت بھی حق پر تھے؟ ایک دو دن میں کئی سال۔ پھر فرمایا اگر مزید تجھے تسلی نہیں نہ ہوتی تو اساڑے آ یا نہ آ، میرا پیغام دیں، انہوں جا کے آکھ کہ قاضی منظور آکھ رہا سی کہ بیت المعمور علی جڑی مسجد ہے نا فرشتیاں دی، اتھے پہلے امام تو آڈا سے رب انہوں کڑ کے ہونا ساڑا جبریل رکھ لیا ہے۔ اچھا وہ اسی وقت پیرنٹ کر گیا تھا کہ میں نے معاف کہوں، نہ کہا معافی میرے کو نہ مانگ، رب رسول کو شکر کر بچ گیا۔ حضور قبلہ عالم تاجدار گولڑا کو ایک بندہ ملا نا تو فرمایا تو ہمارا مرید تھا، کہاں ہوتا ہے؟ بڑے مدت کے بعد نظر آیا۔ اس نے کہا جی بس آپ کو چھوڑ گیا ہوں۔ اچھا کیوں؟ کہتا جی بس جی جب آپ کے پاس تھا نماز پڑھتا تھا خیال آتے تھے، وسوسے آتے تھے، شیطان حملہ کرتا تھا، جب سے آپ کو چھوڑا ہے ادھر چلا گیا ہوں۔ کہاں نہ ہاتھ باندھنے پڑتے ہیں، نہ سیر کجنا پہندا ہے، نہ داڑھی پوری رکھنی پہندی، وضو بھی جمیں مرضی کرنا، تو بس جب سے ادھر گیا ہوں نا خیال بھی نہیں آتے، وسوسے نہیں آتے، شیطان بھی نہیں آتا۔ قبلہ عالم سن کے کہتے ہیں یہ بتا دو مکان ہوں، ایک بھرا ہوا ہو ایک خالی ہو، چور کس گھر میں آئے گا؟ اس نے کہا جی ظاہرہ وہ تو بھرے ہوئے گھر میں آئے گا، خالی میں اس کا کیا کام؟ فرمایا جا جدو ساڑا سیں بھرے آسیں چور آندہ سی، جدو دا ویلا آیا انہیں آ کے تیرے کو لینا کیجئے۔ یہ ہے معرفت والے لوگ، بڑے لوگوں کی بڑی بڑی سو سنار دیے کلوہار دیے، ایک ہی بات، خیر الکلامی ما کل بدن، مختصر مگر جامع، بات سمجھ آئیے؟ اب وہاں پر بات ہوگی آدم علیہ السلام۔ اچھا بات عرض کر رہا تھا اللہ نے یہ پہلا انسان آدم علیہ السلام کو بنایا، پہلا انسان آدم علیہ السلام کو بنا۔ یہ جو ہم چھینک مارتے ہیں نا پنجابی چنے چاک دے، یہ سب تو پہلے آدم علیہ السلام جدو جان پہ سب تو پہلے انہوں نے چھینک آئی، سمجھ آئیے؟ باسی جو ہے نا ایسی باسی لینے ہیں، یہ شیطان کی طرف سے ہے، چھینک رحمان کی طرف سے ہے۔ اور ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب ایک مسلمان کو چھینک آئے تو سننے والا کہے یرحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحم کرے، وہ کہے شکر الحمدللہ۔ وہ شکر الحمدللہ کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے
میڈیکل سائنس اس بات کا اعتراف کر چکی ہے کہ جب چھینک آتی ہے تو ایسا موقع آتا ہے کہ انسان کی سانسوں کی ڈوری ٹوٹ سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب تشریف فرمائیں، میری بات کی تائید کریں گے۔ ڈاکٹر ظفر لطیف صاحب یہ پروفیسر ڈاکٹر ہیں اور رائے میڈیکل کالج کے یہ ہیڈ ہیں۔ ڈاکٹر ظفر لطیف صاحب، دیگر عطا اللہ نیازی صاحب بھی تشریف فرمائیں، ان سے پوچھ لیں۔ اب یہ دیکھیں کہ نبی پاک نے فرمایا کہ جس کو چھینک آئے وہ شکر الحمدللہ کرے، تو انہوں نے ریسرچ کی، سائنس نے دیکھا کہ کیا وجہ ہے، اللہ کا شکر کیوں ادا کرنا۔ ان کو پھر یہ بات سمجھ کہ ایک نے شکر ادا کیا جس کو آئی، دوسرے نے کہا اللہ تجھ پہ رحم کرے، یعنی اس نے مبارک بھی بچ گئے ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو حاضرین کرام، اللہ رب العزت اپنی توحید کے لیے نبیوں کو بھیجتا ہے، اور آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں نے سجدہ کیا نا، علماء حق فرماتے ہیں کہ جو سجدہ تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو کیا، جبریل نے معراج کی رات میرے اور آپ کے آقا کی سواری کی جو لگام پکڑی تھی نا، یہ اعزاز ان تمام فرشتوں کے سجدہ کرنے سے کئی گنا بڑا ہے۔ صرف میرے نبی پاک علیہ السلام کی سواری کی لگام کو پکڑنا اور رکاب کو تھامنا، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور پھر علماء فرماتے ہیں کہ جو سجدہ جناب آدم علیہ السلام کو کیا گیا، ظاہراً تو آدم کو کیا گیا، لیکن اس کی حقیقت یہ تھی کہ آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک رہا تھا، حقیقتاً سجدہ نور محمد کو کیا گیا۔ جہاں کفر و شرک الہاد ہو وہاں اللہ اپنے نبیوں کو بھیجتا ہے۔ اب ایک موقع آیا جب نمرود حاکم تھا، حکومت کر رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا اپنے پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمانے کا۔ پھر اللہ کی قدرت سے نمرود کو خواب آئی، خواب میں اس نے دیکھا کہ ایک تارا طلوع ہوا ہے کہ جس کو دیکھ کر سورج کی روشنی بھی شرما گئی، یعنی سورج کی روشنی ماند پڑ گئی، اس تارے کی روشنی زیادہ۔ بڑا عجیب خواب تھا۔ اس نے کاہن نجومی جمع کیے، ان سے پوچھا میں نے یہ خواب دیکھی، اس کی تعبیر کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوگا تیری قوم میں، وہ بچہ تیری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا۔ اس نے کہا اپنے علم سے بتاؤ کہ وہ کب پیدا ہوگا؟ انہوں نے کہا اسی سال پیدا ہوگا۔ حتیٰ کہ بعض علماء نے لکھا کہ نجومیوں نے اس کو یہ بھی بتا دیا کہ فلاں تاریخ فلاں رات کو وہ اپنی والد کی پشت سے اپنی ماں کے شکم میں اس نے ایک محکمہ قائم کر دیا کہ مرد و خواتین پہ نظر رکھو، پابندی لگا دی اس سال ان ایام میں کہ کوئی بندہ اپنی بیوی کے قریب نہ جائے، ایک محکمہ قائم کر دیا۔ پتہ نہیں اس محکمہ دا نام کی ہونا ہے، نہیں پتہ، ہو سکتا ہے بہبود آبادی ہوئے، کیونکہ یہی اولاداں نوں ڈکدے نے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا کہیں بڑا انجوائے کیتا ہے، سبحان اللہ کہتے۔ اچھا اس نے محکمہ قائم کیا تو حضرت تارخ بھی کہتے ہیں، تارخ بھی کہتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے، یہ اس وقت حاکم کے قریبی، ان کو بڑی اہمیت دی جاتی اور ان پہ بڑا اعتماد تھا نمرود کا۔ جو جس رات کی نشاندہی کی گئی اس رات کو اس نے کہا کہ سارے مرد جنگل میں لے چلو، بیویاں گھروں میں رہیں، کوئی باہر نہ نکلے، سخت پیرا لگا دیا، اور جتنے مرد تھے ان کو اپنے ساتھ لے کے جنگل میں چلے۔ حضرت تارخ کی اہلیہ محترمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ آپ کسی کام سے وہاں تشریف لے گئیں، نمرود دی مات ماری، اللہ دی عقل نو موف کر دیتا، تو کہنے لگا آپ اندر تشریف
کے جو بات کرنی ہے کریں تو آپ قیام کرنا چاہیں تو یہاں قیام بھی کر سکتی ہیں. آپ نے وہیں پہ رات گزاری تو اللہ کا جو فیصلہ تھا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان اس کے امر کو غالب آ کے رہنا تھا واللہ غالب علی امرہ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس رات یعنی نمرود کے سرانے اپنے باپ کی پوچھ سے اپنی ماں کے شکم میں منتقل ہوئے تو ادھر نجومیوں کی چیخ نکل گئی. اس نے کہا کیا ہوا؟ وہ کہنے لگے پیرا ختم کر دے, محکمہ دلیل کر دے, بس بات ختم ہوگی. کہا کیا ہوا؟ کہا تیرے اتنے پیرے کے باوجود وہ بچہ اپنی ماں کے شکم میں منتقل ہو چکا. انہوں پھر بھی سمجھ نہ آئی بھائی جی تو رب مات مار دیکھو نا عربان دی مات ماری گئی انہاں کچھ گوا پوا کتے انہیں جا کے واپس کی کتے آلی کی تھی ہونی بھی انجی چاہی دی. یعنی رب کو سپر پاور ماننے کی بجائے جو امریکہ کو سپر پاور مانے اس کا عشر عبرتناک ہوتا ہے. یہ یاد رکھ اس کا عشر نمرود کا عشر بھی عبرتناک ہوا تھا. آگے چل کے یہ باتیں آئیں گی. تو اس وقت بس ختم ہوگی بات. اب اس نے کہا جڑا بچہ جمعے انہوں قتل کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ آپ بالکل آپ کا شباب تھا, عمر کم تھی تو حمل محسوس نہیں ہوا. آپ بھی فرماتی کیونکہ نبیوں کا باپ آپ کے پیٹ میں تھا, نہ بوجھ محسوس نہ تکلیف محسوس نہ کوئی بیماری ظاہر بھی پتہ نہ چلا. جب پیدائش کا وقت آیا تو آپ غار میں گئیں, وہاں خلیل علیہ السلام کو جنم دیا. تو جب خلیل علیہ السلام کو جنم دیا تو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت چہرہ اپنا دودھ پلایا. پھر وہاں پہ پتھروں سے اس غار کو بند کیا, واپس آئیں اپنے خامن سے بھی چھپا کے رکھا. کچھ وقت گزرا تو علماء فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی جو گروتھ تھی یعنی بڑھنا آپ کا جو تھا وہ عام بندے کی نسبت یعنی جیسے بچہ 1 سال میں بڑھتا ابراہیم علیہ السلام 1 مہینے میں اتنا بڑھتا. چند مہینوں میں آپ نے باتیں کرنا شروع کر دی, چلنا پھرنا شروع کر دیا. اچھا آپ چلنا پھرنا شروع ہو گئے تو ایک دن جب آپ دودھ پیتے تھے تو آپ کی والدہ گئی, دیر ہو گئی آپ کو, تو سوچا میرا بیٹا تو پیاس میں ہوگا, بھوک میں ہوگا. آپ جلدی وہاں پہنچی. تو جب آپ جاتی نا تو پتھر آگے لا کر یعنی پتھر کو کھینچنا نہیں پڑتا, خود بخود پتھر غار کو بند کر دیتا. جب آپ آتی تو پتھر خود بخود ہٹ. پیغمبر کی ماں ہے تو آپ پھر اندر دیکھتی ہیں تو ابراہیم علیہ السلام اپنا انگوٹھا چوس رہے ہیں یا انگلی چوس رہے ہیں. تو آپ نے جب منہ سے نکالا نا تو وہاں سے دودھ کا چشمہ چل رہا تھا. تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا. ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باہر لے کر آئی تو آپ نے جانور دیکھے, چوپائے دیکھے. تو کہا امی یہ کیا ہے؟ کہا یہ جانور. اچھا تو ان کا کوئی پالنے والا ہے؟ کہا ہاں ہر کسی کا کوئی نہ کوئی پالنے والا ہوتا ہے. اچھا اماں میرا پالنے والا کون ہے؟ کہا میں تیری ماں. کہا امی پھر آپ کا پالنے والا کون؟ کہا تمہارا باپ. تو میرے باپ کو پالنے والا کون ہے؟ کہا بادشاہ. کہا اس کو پالنے والا کون ہے؟ یہ سن کر منہ پہ ہاتھ رکھ لیا. تو پریشانی کے عالم میں گھر آئی لیکن اپنے خامن سے کہا ایک راز ہے جو آج میں بتانا چاہتی ہوں. کیا؟ کہا میں نے ایک بچے کو جنم دیا ہے. اچھا تُو نے بتایا کیوں نہیں؟ کہا چونکہ نمرود کا اعلان ہے جو بچہ پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے گا. اس کے ظلم کی وجہ سے میں نے آپ سے بھی چھپا کے رکھا. میں نے غار میں ایک بچے کو جنم دیا ہے. تو اگر تم چاہو تو آؤ میں تمہیں دکھاؤں. لیکن ایک بات آج میں تمہیں اس وجہ سے بتا رہی ہوں, پریشانی یہ ہے کہ جو علامات نجومیوں نے بادشاہ کو بتائی ہیں مجھے بچہ وہی لگتا کہ وہ بچہ ہمارا ہی بچہ ہے. جب آپ غار میں آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو کیا خوبصورت آنکھیں, کیا خوبصورت چہرہ, کیا چمکتی خوبصورت زلفیں. جب بولتے تھے تو منہ سے موتی جھڑتے تھے جیسے پھول, اور لب ایسے جیسے گلاب کی پتیاں.
سینے سے لگایا، سر میں سے خوشبو محسوس کر کے کہا یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یقیناً یہ رب کا پیارا ہے۔ اے میں اپنی بیوی سے کہا اے اللہ کی نیک بندی، اس کو چھپا کے نہیں رکھنا بلکہ اس کو شہر میں لے کے چلو۔ کہا اس کو نمرود قتل نہ کروا دے، کہا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ چراغ کیا بجھے جسے روشن خدا اس کا محافظ اللہ ہے۔ میرا یہ یقین ہے اس بچے کو کچھ نہیں ہوگا۔ آبادی میں لے کر آگے، اب آپ وہاں پر رہے جو دوران خطبہ میں نے کلمات تلاوت کی ہے، ذرا سبحان اللہ کہیے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن کریم سورہ مریم پارہ نمبر 16 آیت نمبر 41 وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو، بے شک وہ صدیق غیب کی خبریں بتانے والا اللہ کا نبی تھا۔ اب خلیل علیہ السلام کا ذکر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے آقا کو حکم فرمایا کہ ابراہیم کی یاد مناؤ۔ بولیے ابراہیم کی یاد مناؤ۔ جب ختم نبوت کے تاجدار کو حکم کہ ابراہیم کی یاد مناؤ، بلکہ یہاں تک نہیں آگے چل کے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، موسیٰ کو بھی یاد کرو۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اسماعیل کی بھی یاد مناؤ۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، ادریس کی بھی یاد مناؤ۔ اے میرے اور آپ کے آقا کو اتنے نبیوں کی یاد منانے کا حکم ہے، جب ہم ختم نبوت کے تاجدار کی یاد منائیں۔ ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا، جس نبی کے نور سے یہ ساری کائنات چمک رہی ہے، جو صرف خود چمکنے والا نہیں بلکہ داعیًا الی اللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِیرًا۔ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، تھکے ہو، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، بزم آخر کا شمع فروزاں ہوا، بزم آخر کا شمع فروزاں ہوا، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا۔ اب خلیل علیہ السلام کی یاد منانے کا حکم۔ خلیل علیہ السلام تشریف لائے، یہ اللہ کا فیصلہ تھا، کیونکہ لوگ پوجا کر رہے تھے ایک انسان کی، ایک انسان کو پوجا جا رہا تھا، ہر طرف کفر و شرک تھا۔ اللہ رب العزت نے فیصلہ فرمایا کہ خلیل علیہ السلام اس جہاں میں تشریف لائیں اور لوگوں کو تبلیغ فرمائیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی اور ہر رسول کو یہی پیغام دینے کے لیے بھیجا کہ یہاں نمرود خود خدا بنا بیٹھا ہے۔ حفیظ جالندری ترجمانی کر رہا ہے کہ کیا نمرود نے بابل میں جب دعویٰ خدائی کا، گالوں کتنی لگی، سنیے ذرا توجہ سے، کیا نمرود نے بابل میں جب دعویٰ
خدائی کا جہاں میں عام شیوا ہو گیا جب خود ستائی کا جہاں میں عام شیوا ہو گیا جب خود ستائی کا اندھیرا ہی اندھیرا اندھیرا ہی اندھیرا کفر نے ہر سمت پھیلایا تو ابراہیم کو اللہ نے مبعوث فرمایا. کلام چیک کیجئے ذرا. ابو الاسر تاثیر والا حفیظ جلندی آپ فرماتے ہیں کہ مٹا ڈالے بتوں کو توڑ کر اوہام مرسل نے دیا بندوں کو پھر اللہ کا پیغام مرسل نے. ذرا شعر چیک کیجئے. کیا شیطان کو رسوا عدوِ جان یہ کہہ کیا سینوں کو روشن لا احب الآفلی کہہ پھر سنیے ذرا سبحان اللہ کی. کیا شیطان کو رسوا جب عدوِ جان و دین کہتے کیا سینوں کو روشن لا احب الآفلی کہتے لا احب الآفلی. یہ قرآن کریم کی ترجمانی ہو رہی ہے. یہ 7ویں پارے کے اندر یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ جب ڈوب گئے تارا جب ڈوبا نا تو آپ نے فرمایا لا احب الآفلین مجھے ڈوبنے والے پسند نہیں ہیں. یہاں شاعر نے اس بات کو ذکر کیا ہے. تو جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے. آپ نے دیکھا یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے قوم کوئی تاروں کو پوج رہا ہے, کوئی سورج کو پوج رہا ہے, کوئی چاند کو پوج رہا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآ كَوْكَبًا. پھر جب ان پر رات کا اندھیرا آیا ایک تارا دیکھا. قَالَ هَذَا رَبِّي بولے اسے میرا رب ٹھہراتے ہو, یعنی یہ استفامی ہے میرا رب ہے. سمجھے. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں ابراہیم نے تارے کو اپنا رب کہا. نہیں, یہ استفامی ہے. اینو میرا رب کہندے سمجھ رہے میری بات, یہ میرا رب ہے. اچھا ٹھیک ہے. فلما افلا قال لا احب الآفلین. جب رات ہوئی وہ ڈوب گیا, فرمایا ڈوبنے والے مجھے اچھے نہیں لگتے. جو عدم سے وجود میں آئے وہ معبود نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آئی ہے. جو ان کو عدم سے وجود میں لایا وہ ذات اور ہے. یہاں خلیل علیہ السلام نے پیغام دیا. پھر جب چاند کو دیکھا فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی. پھر جب چاند چمکتا دیکھا بولے اسے میرا رب کہتے ہو. فرمایا جب وہ بھی ڈوب گیا فلما افلا, جب وہ بھی ڈوب گیا قال لئن لم يهدنی ربی لاکونن من الضالین. اگر مجھے میرا رب ہدایت نہ کرتا تو میں بھی گمراہوں میں سے ہو جاتا. پھر فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی. اب اس کے اگلے الفاظ هذا اکبر. جب سورج کو دیکھا کہا اسے میرا رب ٹھہرا تو یہ تو بڑا بڑا بھی ہے. بات سمجھ رہے ہیں. ان کے اندر اتارنے کے لیے یہ لہجہ یہ انداز اپنایا گیا کہ ان کے دماغ کے اندر یہ بات اتر جائے وہ یہ تو بڑا بھی ہے. اچھا یہ میرا رب ہے ٹھیک ہے. جب وہ بھی ڈوب گیا فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون. پھر جب وہ بھی ڈوب گیا کہا ہے قوم میں تم سے بیزار ہوں ان چیزوں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو میرے رب کے. یعنی نبی شرک کی جڑیں کاٹنے کے لیے آئے.
سمجھ آگئی؟ انہوں نے کہا بھئی یہ تھے چاروں خانے چت کر کے رکھ دیتے، ہمیں تو لا جواب کر دیا، اب کیا کریں؟ اب انہوں نے نمرود کے پاس یہ پیغام بھیجا، ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا۔ ایک واقعہ وہ بتوں کے توڑنے والا بھی ہے، انہوں نے کہا ہمارے میلے پہ چلو، فرمایا میں نہیں آؤں گا، انی سقیم، میں بیزار ہوں۔ اس کا مطلب کئی لوگوں نے غلط لے لیا۔ اچھا پھر جب وہ توڑ دیے، بڑے کے کندھے پہ کلاڑا رکھ دیا، جب وہ واپس آئے انہوں نے کہا کس نے توڑے؟ کہا اس بڑے نے توڑے ہوں گے۔ اب یہاں پہ بھی لوگوں نے کہا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا۔ نہیں، میں سمجھانے کے لیے بات کرتا ہوں، میں تحریر لکھوں خوش خط ہو تو میں کہوں ذرا آپ سے کہوں عاطف صاحب یہ ذرا چیک کریں، تو کوئی دوسرا دیکھنے والا کہے، قاری اخلاق صاحب کہیں یہ آپ نے لکھی ہے، تو میں کو آکا اور تو لکھی ہے۔ انہوں نے کہا یہ بت آپ نے توڑے ہیں، فرمایا اے توڑے بڑے نے توڑے نے۔ یہ تاریخاً جملہ ہے، یہ کلام ہے، آپ نے یہ نہیں کہا کہ اسی نے کیا ہے، مطلب یہ تھا کہ تم جب اس سے پوچھو تو بقول تمہارے یہ نہ بول سکتا ہے نہ ہل سکتا ہے، اور اگر تم کہتے ہو یہی ہماری مدد کر سکتا ہے، ہمیں جو دیتا ہے یہی دیتا ہے، جو اپنے آپ کو اور اپنی ذریت کو نہ بچا سکا یہ تمہاری مدد کیسے کر سکتا ہے؟ بات یہ سمجھانا مقصود نہ کہتے اجے انہوں میں چھڑ دیتا نہیں تو بچنا انہیں بھی نہیں سکتا، جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا تمہیں کیا بچائے گا؟ اس وقت فیصلہ یہ ہوا کہ ان کو نمرود کے سامنے پیش کیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں چلوں گا۔ آپ تشریف لائے، اس کا دربار لگا ہوا ہے، آپ جب وہاں پہنچے تو سب نے نمرود کو سجدہ کیا، آپ سیدھا اندر داخل۔ اس نے کہا آپ نے مجھے سجدہ نہیں کیا، فرمایا ہم اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتے، ہم اپنے رب کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتے۔ خاموش ہو گیا، خاموشی کے بعد اس نے کہا ہاں تم کس خدا کو مانتے ہو؟ یہاں اللہ فرما رہا ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا؟ ادھر میرے والے ترجمہ سنو تو ذوق لو، اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا کیا اسے جو ابراہیم سے جھگڑا کرتا تھا اس کے رب کے بارے میں، فی ربی ہی اس کے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی، یعنی رب فرما رہا محبوب تسی نمرود دا تے ابراہیم دا مکالمہ ویکھیا ہے، ویکھے تے وہ جڑا ہوئے، یاد تے انہوں کرایا جائے جڑا ہوئے، بات پھر وہیں پہ آگئی، ظاہر میں میرے پھول حقیقت میں میرے نخل، اس گل کی یاد میں یہ صدا بول بشر کی، میرے نبی اصل کائنات ہیں۔ اب اس ٹاپک پہ پھر کبھی گفتگو کروں گا انشاءاللہ، آگے چلیے وقت تھوڑا بالکل۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا میں اس رب کا ماننے والا ہوں جو مارتا بھی ہے اور زندہ بھی کرتا ہے، یعنی موت و حیات کا مالک ہے۔ اس نے کہا قال انا احیی و امیت، اگر تو مارنے اور جلانے والے کو اپنا رب مانتا وہ تو کام میں کرتا ہوں۔ کہتا میں اس کی مثال بھی دے سکتا ہوں۔ اس نے مثال کیا دی؟ دو قیدی لائے گئے جیل سے، ایک قیدی کو سزائے موت ہو چکی تھی، ایک نے بری ہونا تھا۔ اس نے جس نے بری ہونا تھا اس نے کہا اس کو تختہ دار پہ لٹکا دو، جس کو سزائے موت تھی کہتا اس کو چھوڑ دو، کہتا دیکھ لو جس نے مرنا تھا میں نے اس کو زندگی دے دی، جس نے زندہ رہنا تھا میں نے اس کو مار دیا، موت و حیات کا مالک تو میں ہوں۔ اچھا خلیل علیہ السلام نے اس کھچ دے ہوتے زیادہ تبصرہ نہیں کیتا، فرمایا اس چول نوڑ میں کی میں سمجھاؤں جی میں دی موت و حیات دی تشریح نے کی تھی، یعنی چول گال کردہ ہوئے نا جنہی امر دی چولہ مارے وہ دی چولہ تے چپ رہنا نبیان دی سننا، چول دا جواب نہیں دینا۔ قرآن بھی کہتا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل بات کرے تو آگے سے بحث نہ کرو، اسے کہو سلام ہو۔ شیخ صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ، توجہ ہے میری طرف۔
اب خلیل علیہ السلام توجہ سے سنیے، خلیل علیہ السلام نے بجائے اس سے بات کرنے کے یا اس کا رد کرتے وقت نہیں ضائع کیا، فرمایا قال ابراہیم، اللہ فرماتا ہے ابراہیم نے کہا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، میں اس رب کو مانتا ہوں، میرا وہ پروردگار ہے، وہ اللہ ہے جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ یہ بات سنی تو فبہت الذی کفر، مبہوت ہو گیا۔ اب میں کیا کہوں؟ ایک روایت میں آتا ہے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا میرے خلیل، جب آپ نے فرمایا میرا رب مردے کو زندہ کرتا ہے، زندے کو مردہ کرتا ہے، موت و حیات کا مالک ہے، اس نے کہا وہ تو میں کرتا ہوں۔ اب آپ نے یہ فرما دیا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے طلوع کرتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر یہ بے ایمان کہہ دے کہ یہ تو میں کرتا ہوں، اگر تیرا رب سچا ہے تو اس سے کیا مغرب سے طلوع کرے، مغرب میں غروب کرے۔ خلیل گھبرانا نہیں، اشارہ آپ نے کرنا ہے، سورج کو مغرب سے طلوع اللہ نے کرنا ہے۔ اب پتہ یہ چلا اللہ نے اپنا خلیل بنایا، صرف خلت عطا نہیں کی، خلیل کو اختیار بھی دیا، اپنے پیارے کو بولیے اختیار بھی دیا ہے۔ اب فبہت الذی کفر، اس کے پاس کوئی بات نہ تھی، بت بھی ٹوٹ گئے، مبعوث بھی ہو گئے، کہتے ہیں اب اس کو آگ میں جلا دو، اخیر ہی رہ گیا، اس کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ اب خلیل علیہ السلام کے لیے آگ جلائی گئی، 1 مہینہ تک آگ جلائی گئی، لوگوں نے حصہ لیا نیک کام سمجھ کے، لکڑیاں لا لا کر، کوئی بیمار ہوتا یا کہتا کہ مجھے شفا ہوئی تو میں خلیل کے خلاف لکڑیاں جلاؤں گا، اتنی لکڑیاں لاؤں گا، منتیں مانی گے۔ پھر خلیل علیہ السلام کے لیے جب آگ تیار ہو گئی، منجنیق بنا کر آپ اس میں ڈال کر ایسے جھلا کر، وہ پتھر پھینکنے والی، سادے لفظوں سے کہتے ہیں توپ کو کہتے ہیں منجنیق، اس میں ڈال کر آپ کو آگ میں، کیونکہ اس کے اوپر سے پرندہ بھی گزرتا تو جل کے راکھ ہو جاتا، تو آپ کو جب اس میں گرایا گیا تو قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، جبریل آ گئے کہنے لگے کہ اے آگ اللہ کا حکم ہے سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر اور ٹھنڈی ہو جا۔ تو آگ کا کام ہے جلانا، آگ کا کام ہے جلانا۔ رب نے فرمایا جبریل حکم لے کے آیا، اے آگ تیرا کام جلانا ہے، میرا خلیل تجھ میں آ رہا ہے، خلیل کے قریب بھی نہ جانا، تیری یہ صفت جلانے والی آج معطل ہو گئی۔ اے آگ، آگ نے شاید پوچھا ہوگا مولا اگر میری صفت جلانا ہے تو پھر ابراہیم کو تو نہیں جلاتی، کپڑا جلا لوں، پگڑی جلا لوں، نالین کا کوئی حصہ جلا لوں۔ آواز آئی دیکھ اے آگ ذرا میرا خرمن نہ جلے، دیکھ اے آگ ذرا میرا خرمن نہ جلے، ساری دنیا کو جلا پر یار کا دامن نہ جلے۔ ماشاءاللہ سنت ہے۔